دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں سنا ہے نام دقیانوس بادشاہ کا؟ جی میں بتاتا ہوں. ایک بادشاہ گزرا ہے دقیانوس، مومنوں کو بڑا ستاتا تھا، ایمان والوں کو برداشت نہیں کرتا تھا. دقیانوس بادشاہ کسی بھی مومن کو کسی حالت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا. اگر دقیانوس کو پتہ لگ جائے فلاں مومن، اگر اسے پتہ لگ جاتا کہ ایک اللہ کا ماننے والا فلاں شخص ہے، وہ سپاہیوں کو بھیجتا گرفتار کروا لیتا اور اس کے بعد میں سزائیں دیا کرتا تھا. عزیزان گرامی وقار حال یہ تھا، وہ پہلے تو جس مذہب پہ خود تھا بت پرستی پر لوگوں کو اس مذہب پہ لا رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ وہ وقت بھی آیا کہ انسان جب اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو طاقت کے زوم میں نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگتا ہے. عزیزو یہی تو فرعون کے ساتھ ہوا، طاقت کے زوم میں خود کو خدا سمجھ بیٹھا، لوگوں کو اپنے آگے جھکانے لگا، سجدے کرانے لگا. شداد کا انجام بھی دنیا نے دیکھا، نمرود کا انجام بھی دنیا نے دیکھا. دقیانوس ایک بادشاہ تھا، سنو، بڑا ظالم و جابر تھا، ایمان والوں کو بڑا ستاتا، ایمان والوں پہ سختیاں کیا کرتا، مگر کچھ جوان تھے. قرآن نے انہیں اصحاب کہف کہا ہے، قرآن کے اندر سورہ کہف موجود ہے. اللہ اکبر کبیرہ، وہ اللہ والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے جوان آج بھی میرے نوجوان جب جلسے کراتے ہیں اصحاب کہف کی یاد آ جاتی ہے. آج بھی ہمارے جوان جب مسجدوں میں نظر آتے ہیں اصحاب کہف کی یاد آ جاتی ہے. آج ہمارے یہ جوان جب دینی کاموں میں لگے نظر آتے ہیں اصحاب کہف کی یاد آ جاتی ہے. یہی تو وہ علامتیں ہیں جو انہیں دنیا سے جدا کرتی ہے، یہی تو وہ علامتیں ہیں جو انہیں دنیا سے الگ کرتی ہے. انہی کاموں سے پتہ لگتا ہے. آج معاشرے میں بھلے بے حیائی جتنی پھیل جائے مگر آج بھی مصطفیٰ کا ذکر سننے والے، مصطفیٰ کی محفلیں سجانے والے، رضا کمیٹی بنانے والے اور ان کمیٹیوں کے ذریعے مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں سجانے والے الحمدللہ یہ نوجوان موجود ہے. ان کی موجودگی بس جان لیجئے ہمارے مستقبل کا ہمیں پتا دیتی ہے اور پتا لگ جاتا ہے اس قوم کا مستقبل الحمدللہ روشن ہے. قوم مسلم کا مستقبل الحمدللہ روشن ہے. مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اسلام احمد الفتاح صاحب، نعرہ تکبیر. شاعر ملک ہندوستان جناب احمد الفتاح صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ ماشاءاللہ. اب دیکھیے شاعر صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ. واصف شاہ ہدا مداح خیر الانام محترم محتشم حضرت جناب احمد الفتاح احمد جیلانی صاحب تشریف لے آئے ماشاءاللہ. یہ ہمارے مدینے کے ساتھی ہیں. بولو سبحان اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمارا مدینے کا ساتھی بنا دے. آمین سے آمین. بفضلہ تعالی انہوں نے ہم نے عمرہ ساتھ ساتھ کیا ہے حضور کی بارگاہ میں، ساتھ ساتھ حاضری کی سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے. اور جو مدینے کا ساتھی ہوتا ہے نا اس سے الگ ہی محبت ہوتی ہے. ساتھی بہت ہوتے ہیں دنیا میں مگر جس کا ساتھ مدینے میں مل جائے بس اس سے محبت ہی الگ ہو جاتی ہے. پھر
میرے بعد آپ ان کی نعت و منقب سنیں گے، بہت دل خوش ہوگا، مزہ آ جائے گا۔ اب ہمارے کمیٹی والے بھی دیکھو ماشاءاللہ آگے گلے میں اپنے رومال ڈالے ہوئے بہترین نظر آ رہے ہیں، خوبصورت۔ اب ذرا سی میری باتیں سن لیں، بہت جلدی میں اپنے عنوان کو سمیٹ رہا ہوں اور لب لباب آپ تک پہنچاؤں گا، تاکہ میں جو آپ کو سنانا اور بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں وہ میں اپنا کام پورا کر سکوں۔ یہ نوجوانوں نے محفل سجائی، بتائیے ایمانداری کے ساتھ اس محفل کو سجانے میں، اس کے لیے محنت کرنے میں، یہ کرسیاں لانے میں، یہ ٹینٹ لگوانے میں، مائک کا انتظام کرنے میں، مولویوں کو بلانے میں، انہیں کھلانے میں، ان کا سارا خرچ اٹھانے میں انہیں کوئی فائدہ ہوا ظاہری طور پہ؟ پیسے ویسوں کا کوئی فائدہ بتائیے؟ انہوں نے چندہ بھی کیا ہوگا، در در جا کے انہوں نے بھیک بھی مانگی ہوگی۔ یہ جتنے جوان بیٹھے خدا کی قسم ان میں سے کوئی ایک بھی گوارا کرے گا کسی دروازے پہ جا کے اپنے لیے مانگنا؟ ہرگز نہیں، مگر انہوں نے مانگا ہے تو کس لیے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں مانگا ہے، اللہ والے کی محبت میں مانگا۔ محفل سجا لی، جلسہ سجا لیا، اللہ سلامت رکھے، مگر بات غور سے سنو۔ وہ جیالے تھے اللہ پر ایمان رکھنے والے، وہ اصحاب کہف۔ میاں اس دور میں بڑا ڈرتے ہیں نا لوگ، کروڑوں کی تعداد ہے، کروڑوں کی، سنو غور سے میرے جملے، کروڑوں، مگر ڈر ہے، ڈر سہمے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، ایک اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھو، ایک اللہ کا خوف دل کے اندر رکھو، اللہ تعالیٰ دل کے اندر سے ساری دنیا کا ڈر نکال دے گا، ساری دنیا کا ڈر اللہ دل سے نکال دے گا، سارے خوف نکل جائیں گے۔ آج کل حالات یہ ڈرتے ہیں لوگ، زمانہ ڈراتا ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، طاقتور ڈراتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، امیر ڈراتے ہیں، غریب ڈر جاتے ہیں، طاقتور ڈراتے ہیں، کمزور ڈر جاتے ہیں، مگر سنو میرے عزیزو، آج جس ولی کی محفل میں بیٹھے ہو، ان کی زندگی اور باقی تمام اولیاء کی زندگیاں یہ درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے، اللہ والے کبھی نہیں ڈرتے ہیں، ایمان والے کبھی نہیں ڈرتے ہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہو۔ آج تو کروڑوں ہو، غور سے سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور کے اندر اللہ کا نام لے رہے تھے، جس دور کے اندر ایک خدا کی خدائی کا اعلان کر رہے تھے، اس دور کے اندر اکیلے خود تھے، ایک اللہ کا نام لینے والے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، پوری دنیا پوری کائنات کے اندر ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا، مگر وہ ڈرے نہیں، کیونکہ اللہ سے جو ڈر جاتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ سارے زمانے کے خوف ان کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح دقیانوس کے زمانے میں یہ چند جوان تھے، مگر یہ جانتے تھے اگر پتہ لگا بادشاہ کو پکڑے گئے تو چھوڑے گا نہیں، بہت سزا دے گا، گرفتار کر لے گا، سزا دے گا۔ رات کے سناٹے میں ایک دن یہ
جوان نکل پڑے، کہنے لگے چلو شہر چھوڑ جائیں گے، علاقہ چھوڑ جائیں گے، یہ ملک چھوڑ جائیں گے، کہیں ایسی جگہ چلو جہاں پر کوئی ڈرانے والا نہ ہو، جہاں پر کوئی دھمکانے والا نہ ہو، اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا کھل کر نام لیتے رہے۔ رات کے سناٹے میں جوان نکلے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تقریباً ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے۔ یہ نوجوان نکلے، رات کے سناٹے میں نکلے، اللہ اللہ نکل پڑے، مگر پیچھے پیچھے ایک کتا چل دیا۔ جب کتا پیچھے پیچھے چلا تو انہیں لگا کتے کی عادت ہے بھونکنا، کتا تو بولتا ہے بھونکتا ہے۔ انہوں نے کہا کتے کو دور بھگاؤ، کیونکہ کتے کی عادت ہے بھونکنا، اگر یہ بھونکے گا تو ظاہر ہے بادشاہ کے سپاہی آئیں گے، بادشاہ کے سپاہی پکڑ لیں گے، تو کہا کتے کو دور بھگاؤ۔ اب یہ کتے کو بھگانے لگے، مگر کتا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا، اے پروردگار آج مجھے قوت گویائی عطا فرما دے، اے مولا جو چھری حضرت اسماعیل کی گردن پہ چل رہی تھی اس کو تو نے زبان عطا کی، وہ چھری بول گئی تو میں تو پھر بھی جانور ٹھہرا، یا اللہ مجھے قوت گویائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کی کتے کی فریاد کو سن لیا، قوت گویائی اللہ نے عطا فرمائی۔ جوانوں غور سے سنو، بزرگوں غور سے سنو، اب وہ کتا بول کے کہتا ہے اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں چپ چاپ چلوں گا، بالکل نہیں بولوں گا، چپ چاپ چلوں گا، جہاں تم جاؤ گے تمہارا ساتھ مجھے چاہیے، تمہارے ساتھ ساتھ بس خاموشی سے وہیں پہ رہ لوں گا۔ اللہ اکبر عزیزو، اب قرآن کے اندر یہ جو کتے کا ذکر آیا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ وہی کتا ہے جس کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ عزیزو ذرا توجہ کرنا، ایک کتا ہے مگر اللہ والوں کا ساتھ مانگ رہا ہے، ایک کتا ہے مگر اللہ والوں کی قربت چاہتا ہے، ایک جانور ہے کتا ہے مگر اللہ والوں سے لگاؤ ہے۔ اے لوگوں اب ذرا غور سے سنو، جب انہوں نے کتے کو بولتا سنا تو پھر سارے کے سارے کہنے لگے آنے دو، ساتھ لے لیا کتے کو، ساتھ لے کر چلے، غار کے اندر پہنچ گئے، غار کے اندر پہنچے، کتا دہانے پر، یہ سارے غار کے اندر انہوں نے کہا بھائی اب چھپ جاتے ہیں، اب چھپ جاتے ہیں، یہیں پر تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ غار کے دہانے پہ کتا بیٹھا ہے، غار کے انہوں نے دروازے کو بند کیا، ایک پتھر لگا کر سو گئے، نیند آ گئی، سو گئے۔ کتنا سوئے؟ کتنا سوتا ہے انسان؟ 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، کوئی بہت بڑا کمبکرن ہوگا تو 10-12 گھنٹے سو لے گا۔ تاجدار مدینہ کے غلاموں یہ اللہ والے کتنا سوئے؟ تقریباً 300 سال سے بھی زیادہ۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ سو گئے اصحاب کہف، 300 سال سے زیادہ تک سوتے رہے۔ کتا غار کے دہانے پہ آگے پیر پھیلا کے بیٹھا، اللہ کے قرآن نے اس کتے کا ذکر کیا۔ کتا بنا کیسے ہے بتاؤ؟ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود بنایا گیا،
شیطان حسد کرنے لگا، شیطان کہنے لگا یہ انسان بنایا جا رہا ہے. شیطان ازلی دشمن ہے ہمارا انسانوں کا. حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کرنے لگا، تکبر میں اکڑ گیا. وجود آدم ادھر مٹی سے تیار کیا گیا، شیطان نے مغرور ہو کر تھوک دیا حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر، وجود حضرت آدم پر. کیا کیا؟ سمجھ میں آ رہا کچھ یا پھر وہ والی چالو کر دیں؟ جو چل رہی ہے یہ والی چلائیں، وہ والی چلائیں. یہ والی زیادہ کام کی ہے سمجھ لو، والی کسی کام کے نہیں ہے، ٹائم برباد ہے اس میں، صرف خسارہ ہی خسارہ ہے. شیطان نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مسعود روح نہیں ڈالی گئی، تھوک دیا، حقارت کی نظر سے دیکھا، تکبر ہے اس کے اندر، اکڑ گیا، مغرور ہو گیا. یاد رکھ لینا عزیزو، تکبر نے اس انسان کو نہیں چھوڑا، انسان نہیں بلکہ وہ جنات میں سے تھا وہ. مگر جانتے ہو فرمایا گیا 6000 کروڑ برس تک اس نے عبادت کی. 6000 کروڑ برس عبادت کرنے والا، مگر اللہ تعالی نے مردود بنا دیا اسے. اسی لیے جان لینا، تکبر کو پنپنے نہ دینا، غرور اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ یہ جان لینا تو کسی اور سے نہ ہارے گا. احمد بھائی شعر سن، تو کسی اور سے نہ ہارے گا، تجھ کو تیرا غرور مارے گا. اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا، اخلاق کی دولت سے کبھی دور نہ ہونا. کونین بھی مل جائے تو مغرور نہ ہونا. تھوک دیا اس نے. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا بلبل اس طرح جاؤ، جہاں اس نے تھوکا وہ مٹی ہٹاؤ. اس مٹی سے کتے کو بنایا گیا، اس مٹی سے کتے کو بنایا گیا. کہاں تھوکا تھا؟ یہ جو ناف ہے، نابھی، یہ جو گڈھا نظر آتا ہے نہیں پیٹ میں نابھی، ایسا لگ رہا ہے نور پور والوں کے پیٹ میں نہیں ہے. انہیں کہیں ایڈمٹ کروانا پڑے گا، ان کی نابھی بنوانی پڑے گی. یہ جو نابھی ہے اسی جگہ پہ تھوکا تھا شیطان نے، یہیں سے مٹی ہٹائی گئی، اس مٹی سے کتا بنایا گیا. کتے کے اندر شیطان کا تھوک ہے، آدم علیہ السلام کے جسم کی مٹی ہے، اور بلبل سدرا جناب روح الامین کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں سے بنا ہے. 3 چیزیں ہو گئی. اب دیکھو، آدمی کی مٹی ہے تو آدمی سے لگتا ہے، محبت کرتا ہے کتا، وفاداری کرتا ہے آدمی کے ساتھ. جس گھر کا ٹکڑا کھاتا ہے اس گھر کی حفاظت کرتا ہے کتا، ہے نہیں؟ شیطان کا تھوک اس کے اندر شامل ہے، اسی لیے یہ ناپاک بھی ہے، اس کا پسینہ بھی ناپاک، اس کا لعاب بھی ناپاک. اور بلبل سدرا کے ہاتھوں سے بنا ہے. حضرت جبرائیل امین سوتے ہوتے نہیں ہیں، فرشتے نیند نہیں آتی انہیں، یہی وجہ ہے کہ کتے کو بھی نیند
ساری رات تمہیں کتے جاگتے ہوئے ملیں گے. ساری رات آہٹ سے کتا، آپ کو لگ رہا ہوگا سو رہا ہے، آہٹ ہوگی فوراً اٹھ کے چالو ہو جائے گا. ابھی کتا کہیں راستے میں ہو، موٹر سائیکل گزرے تو اسے موٹر سائیکل والے کو عزت کے ساتھ گھر تک پہنچا کے آئے گا. میں اب یہاں سے جلسے کے بعد جب گھر جاتا ہوں تو کچھ کتے ہیں جو ہائی وے سے ہمارے گیٹ ہے ایک بڑا سا بنا ہوا، وہاں سے جب ہم اپنے گھر کے راستے پہ جاتے ہیں تو وہاں سے مجھے میری کار کے پیچھے پیچھے نعرے لگاتے ہوئے میرے گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. سمجھ رہے؟ کتا آدمی سے محبت کرتا ہے مگر سوتا بہت کم ہے. تین چیزیں اس کی تخلیق میں، تینوں کا اثر اس کے اندر ہے. اگر شیطان حقارت سے تھوکا تھا، آدمی کو پسند نہیں کر رہا تھا، تو اب اس نے جب تھوک دیا تو وہ مٹی ہٹائی گئی، یہ سمجھ رہا تھا کہ اب آدمی بدصورت ہو جائے گا، اس کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی. مگر آپ سوچ کر دیکھیں اگر یہ ناف نہ ہوتی تو پھر آدمی کیسا لگتا ہے؟ یہاں سے عجیب لگتا نا. اس کے ذریعے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. آدمی اور زیادہ خوبصورت ہو گیا، انسان اور زیادہ خوبصورت ہو گیا. عزیزان گرامی وقار غور فرمائیے، کتے کے اندر شیطان کا تھوک ہے، ناپاک تو ہے، مگر اللہ والوں کے ساتھ لگ گیا، اصحاب کہف کے ساتھ لگ گیا. کیا عزت ملی، کیا مقام ملا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، صرف یوں ہی ذکر نہیں کر دیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے اسٹائل کو قرآن نے بتایا. قرآن نے کہا وہ پیروں کو آگے کر کے پیر پھیلا کے بیٹھا ہے. اے لوگوں، رضا کمیٹی والوں، نور پور والوں، ذرا غور سے سنو. ایک کتا اللہ والوں کے ساتھ لگ جائے اللہ اسے بھی عزت عطا کر دیتا ہے. تو پھر جب کوئی مومن اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی تو عزت عطا فرماتا ہے. تو اگر کوئی کہے کہ صاحب کیا ضرورت ہے اللہ والوں کی بارگاہوں میں جانے، مسلک اعلی حضرت بستی بستی کریا کریا بستی بستی کریا کریا خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، رضا کمیٹی، سرزمین نورپور، سرزمین نورپور، حضرت علامہ مولانا قاری انڈیا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر. اب دیکھو یہاں سے بہت غور سے سننا ہے آپ کو، کیونکہ میں اب اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. قرآن میں کرامت ہے، یہ 300 سال سے زیادہ تک سونا، اتنے لمبے عرصے کے بعد پھر بیدار ہو جانا، یہ اللہ کے کرم سے کرامت ہے. غور سے سنیں میرا جملہ، یہ اللہ کے کرم سے کرامت ہے. ان اللہ والوں 300 سال سے زیادہ تک سوتے رہے، پھر جب رب نے چاہا تو بیدار ہوئے. اس کرامت کا ذکر قرآن میں موجود ہے. کرامتوں کا انکار کرنے والے اگر تو دم رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے تو قرآن سے کرامتوں کو نکال کے دکھا. تاجدار مدینہ کے غلاموں آگے بڑھیے، یہ بھی میں نے قرآن سے آپ کو کرامت بتائی، واقعہ تفصیل سے سنانا مقصود نہیں، پھر کسی موقع پر آگے بڑھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے. پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام، اگر آپ نے نام سنا ہے ان کا تو کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے بادشاہت عطا کی، سلطنت عطا فرمائی. کیسی عظیم الشان بادشاہ، کیسی عظیم الشان سلطنت، ساری کائنات پر حکومت.
آج کل تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں نا، وہاں اپنا اپنا ایک ایک حاکم ہے، ایک ایک پریزیڈنٹ، ایک ایک صدر وہاں کا، پھر ان میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے کام چلا لیتا ہے. جیسے ابھی راتوں رات ایک ملک کے ایک صدر کو اٹھا لیا گیا، اسے بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو سو رہا تھا. ہیلی کاپٹر آئے اٹھا کے لے گئے راتوں رات. جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لیتا ہے. اب باقیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ بھیا معاملات خراب ہیں، مگر یہ چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑوں پر حکومتیں کرنے والے اتنا اتراتے ہیں، اتنا زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. سوچو نہ ذرا، اللہ نے حضرت سلیمان کو کیسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ساری کائنات کے اندر امن ہی امن تھا، ساری کائنات کے اندر سکون ہی سکون تھا. دیکھو 4 بادشاہ ہوئے دنیا میں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، پوری کائنات. کتنے ہوئے؟ زور سے بولو. 4. اسلام میں نکاح کتنے جائز؟ 4. کتنے؟ ارے 4، وہ تو 7 بتا رہے ہیں بھائی صاحب، اللہ خیر کرے. 4. مگر سنو، ان 4 کا ذکر مت کر دینا، ورنہ یاد رکھنا 2 اکائی بن جائے گی تمہاری. خیریت نہیں، ایک سے ہی تم قناعت کر لو. ایک سے ہی آدمی کا یہ حال ہے، کتنوں کو دیکھ لیا گھٹنوں میں سر ڈال ڈال کے رو رہے ہیں، یا اللہ. جب رشتہ لگا تھا نا، رشتہ، تو اس نے جگاڑ لگا کے بچولیا کے ذریعے ایک موبائل بھیج دیا تھا، اور راتوں کو سوتا نہیں تھا، لحاظ میں منہ دبا دبا کے لو پوری رات نکال دیا کرتا تھا. کیا کھایا، کیا پیا، کیا کیا، کیا پوری رات اس میں میاں باپ دیکھ رہا، وہ للہ تو پیلا ہوتا جا رہا جتنا بیا کا ٹائم قریب آ رہا. مگر حالت یہ ہے کہ اس کا پیلا چہرہ کسی اور وجہ سے تھوڑی تھا، اس لیے تھا راتوں کو بات کر رہا تھا، فون پہ سو ہی نہیں رہا تھا. اور جیسے ہی ہوئی شادی تو راتوں رات فون کر دیا تھا پہلے، اور شادی کے بعد میں اب بیگم گھر سے فون لگا رہی ہے تو کہے یا اللہ کیسی مصیبت ہے، جب دیکھو گھر سے نکلتا ہوں تبھی فون لگا دیتی ہے. بیزار ہو جاتا ہے. کیوں؟ ارے بھیا ایک نہیں یہ حال ہے، 2 والوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے. کیا میاں کشتیاں چلتی ہیں، جواب نہیں. خیر چھوڑیے. میں نے کہا 4 بادشاہ دنیا میں کیسے ہوئے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. ان 4 میں 2 مومن ہیں، 2 کافر ہیں. ایک کافر بادشاہ جس کا نام ہے بخت نصر، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی. دوسرا کافر بادشاہ جس کا نام ہے نمرود، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی. اور نمرود تو ایسا بدبخت تھا، پوری دنیا پر حکومت تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، سمدیت، خلاقیت اور ذاتیت کی بات کی تو یہ تو مردود یہاں تک کہنے لگا، بولے میں اللہ سے جنگ کروں گا. آج بھی کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے اب اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا تو بڑی بات ہے. ابھی کچھ لوگ ایک جگہ پہ اللہ والے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو ان کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی. ارے جب اللہ والوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی اوقات نہیں تو اللہ کے مقابلے میں پھر حیثیت کیا، بساط کیا. اگر اللہ تعالی
یہ پوری جو کائنات ہے نا، اس پوری کائنات کی حیثیت اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، تو اس پوری روئے زمین پر کوئی کافر نہ ہوتا، سارے ایمان والے ہوتے، کوئی حیثیت نہیں۔ آج مال پر اترانے والوں، دولت پہ اترانے والوں، اقتدار پہ اترانے والوں، ذرا سا اللہ نے نوازا اکڑ گئے۔ یاد رکھنا قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ جو دنیا کا مال و زر ہے، اللہ فرماتا محبوب اپنی امت سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو یہ بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے۔ تم جس پہ اترا رہے ہو تو بہت قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت تھوڑا ہے۔ تو 4 بادشاہ ہوئے میرے بھائیوں، 2 کافر میں نے بتا دیے، ایک بخت نصر اور دوسرے کا نام کیا ہے؟ نمرود، دونوں کافر۔ اب 2 مومن میں 2 کون کون؟ ایک بادشاہ کا نام ہے حضرت سکندر ذوالقرنین، قرآن میں ذکر موجود ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کو اللہ نے پوری کائنات کی حکومت سلطنت عطا فرمائی، اور دوسری شخصیت حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری کائنات۔ اچھا، ان کی حکومت سب سے مختلف ہے، ان کی حکومت کی بات ہی الگ ہے۔ کیا؟ یہاں صرف انسانوں پر حکومت نہیں تھی، یہاں تو جانوروں پر بھی حکومت تھی، یہاں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر بھی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر بھی حکومت فرماتے تھے، ہوا بھی تابع فرمان، جانور بھی تابع فرمان، انسان بھی تابع فرمان، جنات بھی تابع فرمان حضرت سلیمان علیہ السلام۔ مگر میرے عزیزو، دربار لگا ہوا ہے، ادھر دیکھو ادھر، دیوانہ تو دیوانہ ہوتا ہے، اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنی مستی میں ہے، آپ اپنی مستی میں لگ جاؤ۔ آپ جس دن مستی میں مست ہو گئے، عشق خدا، عشق مصطفیٰ کی مستی میں جس دن مست ہو گئے، خدا کی قسم اس دن دنیا کی کوئی اوقات نہیں رہے گی نظروں میں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی نظروں میں۔ غور سے سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، آپ کے دربار میں درباریوں کی ایک دن حاضری لگائی جا رہی ہے، جیسے اسکول میں بچوں کی حاضری لگتی ہے، جیسے مدرسے میں طلبا کی حاضری لگتی ہے، نام پکارے جا رہے ہیں، فلاں، وہ کہتا جی حاضر ہوں، فلاں جی حاضر ہوں، فلاں جی حاضر ہوں۔ ایک دربار کے اندر پرندہ بھی رہتا تھا، نام تھا اس کا ہد، قرآن میں ذکر ہے، دیکھا ہے کبھی؟ وہ لمبی چونچ والا ٹک 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 درخت میں مارتا ہے، اسے کچھ چھیل چھیل کے پورا اس میں گھر بنا لیتا اپنا، دیکھا ہے نا؟ آپ کے اس کو کیا بولتے ہیں مولانا دلشاد صاحب؟ کھٹ بڑھین بولتے ہیں، ہاں وہی، وہ لمبی چونچ والا۔ چھوڑو وہاں کیا بولتے ہیں، یہاں کا یاد رکھو، تمہیں یہاں سے مطلب ہے یا پوری دنیا سے مطلب ہے؟ حالانکہ میں بتا دوں گا، مگر ابھی بات یہ ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے نام میں نے بولا ہے تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائے کہ کس کی بات چل رہی ہے۔ تو لمبی چونچ وہ پرندہ ہد اس کا نام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں رہتا تھا۔ اس کا کام کیا تھا، ڈیوٹی کیا تھی اس کی؟ یہ میڈیا کا کام کرتا تھا۔ کون سا؟ میڈیا کا، خبریں لانا، یہی تو کام تھا۔ یہ علماء بیٹھے بتائیں، میڈیا کا کام کرتا تھا۔ اب سمجھ لو،
اما میاں ہمارے یہاں تو جانور بھی میڈیا کا کام بہت اچھا کیا کرتے تھے، آج کل تو انسانوں سے نہیں ہو پا رہا۔ ہمارے یہاں جانوروں نے میڈیا کا کام کیا تو اتنا اچھا کیا، اتنا اچھا کیا، ایک ایک خبر بالکل سچی لا کے دی۔ اور آج والی میڈیا پوچھو مت، اللہ خیر کرے، سبھی جھوٹ ایک طرف سے خبریں لا کر دیا کرتا تھا، حاضری دربار میں لگی پرندہ نہیں ہے، ہدہد کا نام پکارا گیا نہیں ہے، غیر حاضر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا، بغیر بتائے کہاں چلا گیا، آنے دو، اگر وجہ معقول نہیں ہوئی، وجہ میں دم نہیں ہوا تو پھر آج اسے سزا دی جائے گی۔ اب یہ ہدہد جب دربار کے اندر آیا تو اسے پہلے خبر مل گئی، بتا دیا گیا آج تیری خیر نہیں، پیغمبر خدا ناراض ہیں۔ آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا کہاں گیا تھا؟ کہنے لگا میں گھوم رہا تھا، ایک میری برادری کا دوسرا مجھے ملا پرندہ ہدہد، اس نے مجھے تھوڑا سا گھمایا، اس سے بات چیت ہوئی تو میں نے ایک ایسی جگہ میں پہنچا جہاں میں نے ایک عورت کو حکومت کرتے ہوئے پایا، اور اس کا تخت میں نے دیکھا، بڑا عالیشان تخت تھا۔ کہتا ہے 2 منزلہ تخت تھا، بڑا عالیشان تخت تھا، بڑا خوبصورت تخت تھا۔ کہنے لگا بس مجھے خیال آیا یہ خبر آپ کو پہنچا دوں کہ وہ تخت تو آپ کے دربار میں ہونا چاہیے، اور وہ جو ملکہ ہے وہ بھی آپ کے دربار میں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتی ہے، آتش پرست ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے دربار میں آئے، کلمہ پڑھ لے آپ کا اور صاحب ایمان بن جائے۔ دربار لگا ہوا ہے، پیغمبر خدا جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا وہ تخت مجھے چاہیے، کون لا کر دے گا، کون لے کر آئے گا؟ آپ نے ادھر اعلان کر دیا، ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور میں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں لے کر آئے گا؟ وہ کہنے لگا کہ میں لے آؤں گا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے، جب تک یہ محفل ہے، جتنی دیر یہ محفل چل رہی ہے اس سے پہلے لے آؤں گا، محفل برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں ابھی دیر ہے، جلدی چاہیے، میلوں دور کا سفر ہے، سنو میلوں دور کا سفر ہے، مگر حضرت سلیمان فرماتے اتنی دیر میں، کتنی دیر چلتی ہے محفل؟ آپ یہ محفل سجا کے بیٹھے ہو 2 گھنٹے 3 گھنٹے، اتنی تو چلے گی 4 گھنٹے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت دیر ہے، جلدی چاہیے۔ پھر نظریں دوڑائی دربار میں، اعلان کیا کون ہے جو اس سے زیادہ جلدی لے کے آئے گا؟ آپ نے ادھر اعلان کیا، ادھر ایک آواز آئی کہ حضور میں لے کے آؤں گا۔ آواز کس کی آئی؟ آواز ایک اللہ کے ولی کی آئی، حضرت آصف بن برخیہ کی آواز آئی، اللہ اللہ، انہوں نے کہا میں لے کے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لے کر آؤ گے؟ اللہ کا کلام سنو کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان
يرتد إليك طرفك. کہنے لگے اب یہ قرآن سنو. وہ آدمی جسے کتاب کا علم تھا حضرت آصف بن برخیہ مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں حضرت سلیمان کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہنے لگے پلک جھپکنے سے پہلے. کتنی دیر میں؟ کتنی دیر میں جھپکتی ہے پلک؟ جتنی دیر میں میں نے کہا ہے اتنی دیر میں آپ نے 2-3 بار جھپک لی. اتنی دیر میں جھپکتی ہے پلک. سمجھ گئے آپ؟ حضرت آصف بن برخیہ کہتے ہیں پیغمبر خدا پلک جھپکنے سے پہلے پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لو پلک تو جھپک گئی کہاں ہے تخت؟ آصف بن برخیہ کہنے لگے حضور اب ذرا نظر بھی گھما کے دیکھیے تخت تو دربار میں آ چکا ہے. تخت کا دربار میں آنا پلک جھپکنے سے پہلے تخت کا دربار میں آنا یہ حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت ہے. یہ کرامت سنا کون رہا ہے؟ قرآن سنا رہا ہے. کرامتوں کا انکار کرنے والوں تم ہے تو آؤ ذرا قرآن کے مقابلے کھڑے ہو کے دکھاؤ. کرامتوں کا انکار کر کے دکھاؤ. ہمت ہے تو کرو. دم ہے تو کرو نا. خواجہ غریب نواز کی کرامت سنائی جائے بڑی جلدی آ جاتے ہو. سرکار غوث پاک کی کرامت سنائی جائے بڑی جلدی آ جاتے ہو ڈرامہ کرنے کے لیے. دم ہے تو یہ قرآن میں جو کرامتیں بیان ہوئی ہیں انکار کر کے دکھا. اگر تو ان کرامتوں کو مانتا ہے تو مان لے کہ اللہ نے ہر ولی کو کوئی نہ کوئی کرامت عطا کی ہے. وہ جب چاہے اللہ کے حکم سے اس کرامت کو دکھا سکتا ہے. اور یہ کرامتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے ذریعے دین کو فروغ ملے, اسلام کو فروغ ملے. یہ تو بات اب کلیئر ہو گئی. مگر اگر آگے بڑھو اصل جو میری گفتگو کا پیغام ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کرامتوں کی بات اپنی جگہ. کرامت حق ہے قرآن سے ثابت ہے. مگر میرے بھائی اب میری بات غور سے سنو سنیو. کسی بھی ولی کی سب سے بڑی کرامت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی اللہ والے کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سب سے بڑی کرامت اس کا عمل ہے, اس کا تقوی ہے, اس کی پرہیزگاری ہے. ولی کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اس کا تقوی, پرہیزگاری, اس کا عمل. تو نے خواجہ غریب نواز کی اونٹ بیٹھانے والی کرامت تو دیکھی؟ تو نے خواجہ غریب نواز کی سر جھکانے والی کرامت نہیں دیکھی؟ تو نے غوث پاک کی کشتی کو دریا سے 12 سال بعد نکالنے والی کرامت تو دیکھی. مگر تو نے غوث پاک کی محفلوں میں جب غوث پاک کا بیان سن کر لوگ چیختے تھے, روتے تھے اور ان کی روح جسم سے نکل جاتی تھی اور وہ غوث پاک کی محفل میں یہ حال ہو جاتا تھا, لوگ توبہ کرتے تھے, روتے تھے. کیا تو نے اس کرامت کو نہیں دیکھا؟ اس کرامت پر بھی اب نظر کر میرے پیارے, میرے جوان, میرے بھائی. صرف تو غوث پاک کی باقی کرامتوں کو نہ دیکھ, اس کرامت کو بھی دیکھ جب شیطان نے آ کر کہا تھا اے عبدالقادر تیرا رب ہوں میں تجھ سے راضی ہوں, میں نے تجھ پر نماز کو معاف کر دیا. تب غوث پاک نے کہا تھا ارے تو شیطان ہے, مردود ہے, بہکا رہا ہے, نماز میرے نبی پر معاف نہیں ہوئی, مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو غوث اعظم کا نام لینے والوں, غوث اعظم کی بات کرنے والوں, اولیاء کی بات کرنے والوں, خواجہ
سے بڑی کرامت ان کا عمل ہے. ہمالیہ کی سب سے بڑی کرامتیں کیا ہے جانتے ہو؟ ان کی تقویٰ شعاری ہے, ان کی پرہیزگاری ہے. اگر تم کرامتوں کو مانتے ہو سنیو تو ان کرامتوں کو بھی مانو اور اس کرامت کو بھی دیکھ کر عمل کرو. وہ نمازی تھے تم بھی نمازی بن جاؤ, وہ پرہیزگار تھے تم بھی پرہیزگار بن جاؤ. اور قرآن نے ولیوں کا جب تعارف پیش کیا تو یہی بتایا وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو عبادت گزار ہوتے ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں, جو قیام کرتے ہیں, رکوع کیا کرتے ہیں, سجدے کیا کرتے ہیں. پورا قرآن پڑھ کے دیکھو, حدیث کی کتابیں کھنگال دو. یہ تمام علماء بیٹھے ہیں, بتائیں مجھے آپ کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کے پاس چلے جاؤ, اللہ کے ولی کا جب بھی قرآن میں ذکر دیکھو گے, جب بھی مصطفیٰ کی احادیث میں ذکر دیکھو گے, تعارف یہی ملے گا. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن میں کسی گنجیڑی کا تعارف پیش کیا ہو؟ بولو. کوئی بتا سکتا ہے کہ ڈھولک پہ ناچنے والے کو قرآن میں ولی کہا ہو؟ اور نور پور والے بتاؤ, جب ڈھولک پہ ناچنے والا کوئی ولی نہیں ہو سکتا تو ولی کے مزار پہ ڈھولک بجوانے والا کیا سچا ولی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ ایمانداری سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. اچھا مجھے نہیں پتا نور پور میں کیا ہوتا ہے, خدا کے لیے یہ مت سمجھ لینا کہ میں نور پور کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ سامنے تمہارے کیمرہ لگا ہوا لائیو بیان ہو رہا ہے, یہ لائیو سنا جا رہا ہے. میں پورے ملک کے لیے, پوری دنیا کے لیے پیغام یہاں سے دے رہا ہوں. یاد رکھ لینا اللہ تعالیٰ نے کسی ناچنے والے, ٹھمکے لگانے والے, چرس پینے والے, سلفہ پینے والے کو کیا کہیں ذکر کیا کہ یہ ولی کی صفات؟ نہیں. ولی کی صفات جب بیان ہوئی قرآن کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. قرآن تو یہ صفات بیان کرتا ہے, توبہ کرنے والے, قیام کرنے والے, رکوع کرنے والے, سجدے کرنے والے, روزے رکھنے والے, عبادتیں کرنے والے, حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے, یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو تو ولایت کا کون سا چیپٹر کھول کے بیٹھا ہے؟ تو ولایت کی کون سی کتاب پڑھ کے آیا ہے؟ تو کون سی ولایت کی بات کرتا ہے کہ تیرے یہاں ولیوں کے مزار پہ ناچنا, تیرے یہاں ولیوں کے مزار پہ ڈھولکے بجانا, تیرے یہاں ولیوں کے مزار پہ مقابلے کرانا, تیرے یہاں بے حیائی کو پروموٹ کرنا, یہ چرس پینا, سلفے پینا, درگاہوں پر ہجوم لگا کر ناچنا, یاد رکھنا یہ سب کا سب کل بھی شریعت میں ناجائز و حرام تھا, آج بھی شریعت میں ناجائز و حرام ہے. تو بھیا اس کرامت کو دیکھو جو سب سے بڑی کرامت ہے عمل. نہیں میاں عمل نہیں کرے گا. گولڑ کے نیچے ناچنے کو تیار ہے مگر گولڑ کے ذرا سا آگے کو بڑھ کے مسجد صابر پاک میں نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. بولو ارے پتا ہے نا آپ کو, یہ صابر پاک کا آستانہ, یہ پیچھے کو مسجد, آگے کو وہ صاحب گولڑ ہے. وہ کون سا گولڑ ہے میں اس کی تاریخ تو نہیں بتا رہا, مگر وہ جو تم نے سنا ہوگا نا, وہ ناچوں گی گولڑ تلے, ناچوں گی گولڑ تلے, وہی ناچ رہی ہے, آگے کو بڑھنے کو تیار نہیں ہے کہ نماز پڑھ لوں. کتنا ناچے گی بھائی؟ ناچ چل تو ناچ لے, دل بھر کے ناچ لے, پھر تو قبر میں فرشتے نچائیں گے, اس والی کے لیے بھی تیار رہنا. وہ فرشتے جو نچائیں گے نا وہ بہت خطرناک ہوگا. پھر یاد رکھنا میرے بھائی اپنے اعمال سنوارو, اپنے آپ کو بہتر بناؤ, اپنی زندگیاں بہتر بناؤ.
جوان ہو جوانوں جوانی میں عبادت کرو اللہ کو راضی کرو اور خدا کے لیے نمازی بن جاؤ آج تم جانتے ہو یہ مسجدوں تک بلڈوزر کس لیے آئے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں تم نمازی بن جاؤ اور سن لو غور سے سن لو آج جگہ جگہ مسجدوں پر انگلیاں اٹھانے والے یہ جرت کہاں سے پیدا ہوئی کیونکہ مسجدیں جو خالی ہو گئیں جس گھر میں لوگ نہ رہے خالی ہو جائے گھر اس گھر کو لوگ اس دن میں کھنڈر بنا دیتے ہیں تم نے مسجدوں کو خالی کر دیا پتھر لگا لگا کر تم کیا سمجھتے ہو مسجدیں تم نے خالی کر دی مگر یہ جان لو تم نے مسجدیں خالی کی ہیں تبھی تو لوگوں کی ہمت ہوئی ہے کہ مسجدوں پہ بات کر رہے ہیں ورنہ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اور خدا کے لیے مسجدوں میں جاؤ سر جھکاؤ قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو کان میں ایئر فون لگا کر بھائی صاحب کمیٹی والوں کان میں ایئر فون لگا کر آپ کا نام کیا ہے محمد وسیم بھائی بڑے خوبصورت لگ رہے ہو اللہ تمہیں اور خوبصورت بنائے کان میں ایئر فون لگا کر رات میں میوزک چلا کے سو رہے ہیں کہہ رہے یار سنتے ارے بہروں کو تو چھوڑو بہرا ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا مسئلہ یہ ہے اگر گانا سنتے سنتے مر گیا صبح کو اٹھائی نا تو پھر اس کا ہوگا کیا یہ سوچو بہرے کو کیا بہرا ہو جائے گا تو بہرے کی بھی زندگی تو چلی جاتی ہے ہم نے کئی بہرے دیکھے ہیں بھیا اپنی زندگی چلا ہی رہے کوئی بات نہیں ہے اشاروں میں سمجھ لیتے ہیں پاس سے بول دو کان کے پاس بات یہ نہیں ہے کہ تیرے کان میں اس سے بیماری ہوگی ہاں اگر تجھے چلانا ہی لگانا ہی بغیر اس کے تجھے نیند نہیں آئے گی نا لگا لے اے میرے نوجوان اگر ایئر فون لگا کر ہی سونا چاہتا چل لگا مگر اس میں واہیات گانے نہ سن اس میں برائی کی باتیں گندی الفاظ نہ سن گندے گانے نہ سن اگر تجھے سننا ہے تو قرآن کی کوئی صورت لگا تو سو تیرے کانوں میں قرآن کی آواز گونجتی رہے قرآن سنتے سنتے اگر تجھے موت آ گئی تو جان لے ادھر مرے گا ادھر قبر میں فرشتے تیرا استقبال کرتے نظر آئیں گے کانوں سے سننا ہے تو قرآن سن نبی کا بیان سن نبی کا فرمان سنو وہ چیز عبادت کرو ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی ہو گئی تقریر میری مکمل سنو آدھا منٹ یا 1 منٹ یا 1.5 منٹ اگر میں نے قید لگا دی کہ اتنا ہی منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو پھر میں مجرم ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک وسیم بھائی غور سے سننا ہو جائے گا چہرہ نورانی اور دل میں چمک آ جائے گی تم روز کلام پاک پڑھو سانسوں میں مہک آ جائے گی مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا مسجد سے بلاوا جب آئے سجدوں کے لیے تم چل دینا اس حسن عمل سے ماتھے پر نورانی چمک آ جائے گی
ولیوں کی جو اصل زندگی کی تعلیم ہے نا اس پہ فوکس کرو، اس پہ توجہ کرو، ان کی زندگیاں دیکھ کر اور اپنی زندگیاں ان جیسی بنانے کی کوشش کرو، عبادتیں کرو، رب کو راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار برائیوں سے، بے حیائیوں سے، بدعمالیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں جو کچھ بھی میں نے بیان کیا گفتگو کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو میرا رب معاف فرمائے۔ آج یا آج سے پہلے کبھی بھی کسی بھی گفتگو میں کوئی بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہو، وہ سبقت لسانی کے سبب ہو یا جس سبب بھی ہو، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔